جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیاں جو ہیں وہ فارمر کے لیے امتحان ہوتی ہیں، اور اگر جو ہے وہ آپ نے ان 5 باتوں پر عمل نہ کیا تو نہ تو آپ کے پاس دودھ رہے گا، نہ ہی پریگننسی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانوروں کی جو صحت ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ آپ نے جو ان کو ونڈا دینا ہے وہ آپ نے گرمیوں والا ونڈا دینا ہے جو کہ جلدی ہضم ہو جائے، نہ کہ آپ نے سردیوں والا ونڈا استعمال کرنا ہے جو کہ دیر سے جو ہے ہضم ہو۔ گرمیوں کے اندر ان کو اپنے جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے 80% جو ہے وہ انرجی اپنی خرچ کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ 80% جو جانور کی انرجی ہے وہ اس کو اپنے جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے لگتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ آپ نے جو ونڈے کی سیٹنگ رکھنی ہے اس میں آپ نے پروٹین اور انرجی کا جو ہے وہ ایک خاص تناسب رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ آپ نے یہ مسالے دار ونڈے جو ہے یہ نہیں ڈالنے، جس طرح السی ہوگی، ٹھیک ہے، السی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گرمیوں کے اندر جو ہے یہ نہ ڈالیں، اگر ڈالنی بھی ہے تو اس کی مقدار جو ہے وہ آپ کم کر دیں۔ اب آ جاتا ہے تیسرے پوائنٹ پر کہ آپ کے فارم کے اوپر جو ہے وہ شاور اور پنکھے جو ہے وہ لگے ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنے جانوروں کو بہت اچھی خوراک دے رہے ہیں، وٹامن سی بھی دے رہے ہیں، بایوٹین بھی دے رہے ہیں، ان کی ہر طرح سے جو ہے وہ آپ نے خوراک جو ہے وہ سیٹ کی ہوئی ہے، اور آپ نے شاور اور پنکھے نہیں لگائے ہوئے تو آپ کو یہ خوراک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے فارم پر شاور اور پنکھے نہیں لگائیں گے گرمی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے بیسک نیڈز، تو آپ نے جانوروں کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری کرنی ہے، تو اس میں شاور اور پنکھے لازمی شامل ہے جو کہ ایچ ایف بریڈ ہے۔ اب آ جاتا ہے چوتھے نمبر پر کہ ان کو خوراک آپ نے کس ٹائم ڈالنی ہے۔ تو جو فارمر 3 ٹائم خوراک ڈالتے ہیں وہ ایسا کریں کہ 40% جو خوراک ہے وہ صبح کے ٹائم ڈالیں، 40% خوراک ہی شام کے ٹائم ڈالیں، اور 20% جو خوراک ہے وہ دوپہر کو دیں، کیونکہ دوپہر کو جو درجہ حرارت ہے وہ 42-43 ڈگری پر چلا جاتا ہے، اور جانور جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے میں اپنی ساری انرجی جو ہے وہ لگا دیتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے چکر میں جو ہے وہ خوراک نہیں کھاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ جانور زیادہ تر ہانپتے رہتے ہیں، تو جب وہ ہانپتے ہیں تو ان کے ہانپنے میں بھی جو ہے وہ انرجی جو ہے لگتی ہے، جس طرح یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 80% جو انرجی ہے وہ ان کو اپنا درجہ حرارت مینٹین کرنے کے لیے لگتی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ دودھ کا 87% جو ہے وہ پانی پہ مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں بلکہ لازماً اپنے جانوروں کو 24 گھنٹے صاف اور تازہ پانی جو ہے وہ مہیا کریں۔ اینڈ پہ جو ہے میں آپ کو ایک گرمیوں کا کہہ لیں کہ شربت وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کے جانور زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں اور آپ نے یہ شربت جو ہے ان کو دینا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 50 لیٹر پانی لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے آدھا لیٹر جو ہے وہ شیرہ ڈالنا ہے، یا آدھا کلو آپ گڑ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے 100 گرام میٹھا سوڈا ڈالنا ہے، اور آپ نے 50 گرام جو ہے وہ نمک پیسا ہوا وہ ڈالنا ہے، اور 20 گرام جو ہے وہ آپ نے ایسٹ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس جانور کو پلا دینا ہے، انشاءاللہ جو ہے نہ دودھ کم ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی۔ اور اینڈ پہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر جو ہے میں فیڈ ایڈیٹیوز کی جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جو آپ کے کراس بریڈ کے اینیمل ہیں، جو تھوڑے سے لو کوالٹی کے ہیں، جو 14 15 16 لیٹر تک دودھ دیتے ہیں، ان کو آپ یہ پروڈکٹس نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ لیکن گرمیوں کے اندر جو ہے وہ کوشش کریں اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ کا جانور کمزور ہے تو آپ بائی پاس فیٹ بھی ڈالیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ میٹھا سوڈا تو ڈالنا ہی ہے، منرل بھی ڈالنا ہے، یہ تو دو کہہ لیں کہ ڈی سی پی منرل اور میٹھا سوڈا یہ تو ڈالنی ہیں چیزیں، بے شک گرمیاں ہوں چاہے جو ہے وہ سردیاں ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ اتنی کوسٹلی ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات بائی پاس فیٹ کی، ٹوکسن بائنڈر کی، اور ایسٹ کی، اور گلائکولین کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے جانور کی صحت ڈاؤن ہے، اس کا بی سی ایس جو ہے وہ 3 یا 3 سے نیچے ہے، اچھا پرفارم کرنے والا جانور ہے، تو آپ اس کو بائی پاس فیٹ بھی دیں گرمیوں کے اندر، گلائکولین بھی دیں، ٹوکسن بائنڈر لازمی ڈالیں، کیونکہ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ فنگس نمی ہونے کی وجہ سے جلدی لگتی ہے، تو اس لیے ٹوکسن بائنڈر کو بھی جو ہے وہ خوراک کا حصہ بنا لیں، اور ایسٹ بھی لازمی دیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو جو آپ اپنی فارمولیشن سیٹ کروانا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیسک آپ نے جو فوکس رکھنا ہے نا وہ آپ نے ان کے انٹیک کے اوپر رکھنا ہے،
کہ جانور کا انٹیک کم نہ ہو۔ یاد رکھیں اگر انٹیک کم نہیں ہوگا، جانور پوری خوراک کھائے گا تو کبھی بھی جو ہے وہ دودھ بھی نہیں گرائے گا اور اس کے باقی معاملات جو ہیں وہ بھی سیٹ رہیں گے۔ اور جب اس کو گرمی لگے گی، وہ خوراک نہیں کھائے گا تو پھر نہ تو دودھ آئے گا اور نہ ہی باقی معاملات جو ہیں وہ سیٹ رہیں گے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ پوائنٹس جتنے میں نے آپ کو بتائے ان پہ لازمی عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا لازمی فائدہ ہوگا۔